بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چوڑیاں پہن کر نماز پڑھنے والی عورتیں یہ بیان ضرور سن لیں اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا فرمان ضرور سن لیں۔ معزز ناظرین، بناؤ سنگھار عورت کا بنیادی اور فطری حق ہے جو کہ بعض حالات میں اس پر واجب بھی ہو جاتا ہے۔ بہرحال بننا، سنورنا، میک اپ کرنا عورت کی فطرت کے عین مطابق ہے، لیکن موجودہ زمانے میں نت نئے فیشن نے عورت کو بناؤ سنگھار کے معاملے میں حد سے آگے نکال دیا ہے۔ اسلام عورت کے بناؤ سنگھار کا قطعی مخالف نہیں ہے، لیکن وہ عورت پہ قید لگاتا ہے کہ اس کا بناؤ سنگھار دنیا کو دکھانے کی بجائے صرف ایک ہی مرد کے لیے ہو اور اس بناؤ سنگھار کو اس کے محارم ہی دیکھ سکیں اور وہ بھی مکمل آداب کے ساتھ دیکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو عورت خوشبو لگا کر باہر نکلے اور اس کا گزر لوگوں کے پاس سے ہو اور وہ اس کی خوشبو محسوس کر لے تو یہ عورت بدکار عورت کی طرح ہوگی۔ جب کسی لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے تو ہمارے معاشرے میں چوڑیاں پہننے کا ایک رواج ہے کہ نئی دلہن چوڑیاں پہنتی ہے اور چوڑیاں پہننا اتنا ضروری سمجھتی ہے کہ اگر چوڑیاں نہیں پہنے گی تو یہ سمجھتے ہیں کہ چوڑیاں نہ پہننے سے شوہر کے اوپر کوئی پریشانی ہو سکتی ہے اور یہ شوہر کی طرف سے ہوتی ہے۔ شوہر جن کے ہوتے ہیں وہ چوڑیاں پہنتی ہیں، جن کے شوہر نہیں ہیں یا کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے تو پھر وہ عورتیں چوڑیاں نہیں پہنتی۔ تو چوڑیاں پہننا کتنا ضروری ہے، پہننی چاہیے یا نہیں پہننی چاہیے، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ چوڑیاں عورت کا ایک فیشن ہے، یعنی کہ چوڑیاں اس بنیاد پر کہ وہ ایک فیشن ہے اور یہ فیشن خصوصی طور پر شوہر کے لیے کیا جاتا ہے۔ ویسے تو ہر سنگھار شوہر کے لیے ہوتا ہے، اگر واقعی عورت اپنے شوہر کے لیے میک اپ کرتی ہے تو پھر وہ اسپیشل رات کے لیے تیار ہو، رات کو میک اپ کر کے سوئے، کیونکہ رات میں ہی اس کا شوہر گھر ہوتا ہے تو پھر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور جو عورتیں شوہر کے لیے میک اپ کر رہی ہیں تو وہ جائز ہے اور اس میں اس عورت کو ثواب بھی ملے گا۔ اور اگر کوئی عورت اس نیت سے میک اپ کر رہی ہے کہ ہم گھر سے باہر جا رہے ہیں کسی پارٹی میں یا کسی فنکشن میں، لوگ ہمیں دیکھیں گے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اگر عورتیں سوچتی ہیں کہ اگر ہم باہر بغیر میک اپ کے جائیں گے تو ہمارے شوہر پہ ہی الزام آئے گا کہ ان کا شوہر ان کو کپڑے اچھے نہیں دلاتا، تو اپنے شوہر کی عزت کے لیے اچھے کپڑے پہن کر میک اپ کر کے جانا بہت اچھی بات ہے، لیکن خیال رہے کہ نامحرم آپ کو نہ دیکھنے پائیں۔ آپ کے جو محرم لوگ ہیں وہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح چوڑیاں بھی شوہر کے لیے پہننی چاہیے جب تک شوہر حیات رہتا ہے۔ اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر عورت اپنی چوڑیوں کو نکال دیتی ہے۔ صرف چوڑیاں ہی نہیں بلکہ سارا ہی میک اپ شوہر کے لیے ہوتا ہے اور یہ ظاہر سی بات ہے، یہ ایک رواج ہے، یہ قرآن، حدیث یا شریعت میں نہیں ہے۔ اب اگر کوئی عورت شادی شدہ ہے، اس نے چوڑی نہیں پہنی ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اس سے نماز کا چوڑیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نماز ایک عبادت ہے اور چوڑیاں پہننا ایک فیشن ہے، تو فیشن اور عبادت کا تعلق کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ایسا ہو جائے تو پھر نماز کے لیے اگر چوڑیاں ضروری ہیں تو پھر جن کی شادی نہیں ہوئی، کنواری لڑکیاں، ان کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ صرف سنی سنائی باتیں ہیں جن لوگوں میں مشہور ہو چکی ہیں، اس لیے ان چیزوں سے نکل کر اسلام کی پیروی کرنا چاہیے۔ چوڑیاں جو عورتیں پہنتی ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ایسی چوڑیاں نہ پہنیں جو چوڑیاں آپس میں ٹکرانے سے شور کریں، بجتی رہیں، اس طرح کی چوڑیوں سے بچنا چاہیے۔ عورت کے لیے زیورات پہننا جائز ہے اور ان زیورات میں نماز ادا کرنا بھی جائز ہے، البتہ نامحرموں سے پردے اور نماز کے علاوہ دونوں صورتوں میں ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا اس صورت میں عورت چوڑیاں پہن کر نماز پڑھے اور اس سے آواز پیدا ہو جائے یا کبھی وہ آواز غیر محرم تک اتفاقی طور پر پہنچ جائے
تو اس سے عورت کی نماز خراب نہیں ہوگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عورتوں کے بغیر زیور نماز پڑھنے کو ناپسند فرماتی اور فرمایا کرتی اگر اور کچھ نہ ہو تو ایک ڈورا ہی گلے میں لٹکا لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انگوٹھی صرف چاندی کی پہنی جا سکتی ہے، دوسری دھات کی انگوٹھی پہننا حرام ہے۔ مثلا لوہا، پیتل، تانبا، جست وغیرہ ان دھاتوں کی انگوٹھیاں مرد عورت دونوں کے لیے ناجائز ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ عورت سونا بھی پہن سکتی ہے اور مرد نہیں پہن سکتا۔ حدیث میں ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیتل کی انگوٹھی پہن کر حاضر ہوا۔ فرمایا کیا بات ہے کہ تم سے بت کی بو آتی ہے؟ انہوں نے وہ انگوٹھی پھینک دی۔ پھر دوسرے دن لوہے کی انگوٹھی پہن کر حاضر ہوا۔ فرمایا کیا بات ہے کہ تم پر جہنمیوں کا زیور دیکھتا ہوں؟ انہوں نے اس کو بھی اتار دیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس چیز کی انگوٹھی بناؤں؟ فرمایا کہ چاندی کی، اور اس کو ایک مسکال پورا نہ کرنا۔ احادیث کی روح سے چاندی کی انگوٹھی مردوں کے لیے حلال ہے اور سونے، لوہے اور پیتل کی انگوٹھی ان پر حرام ہے۔ سید اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں ہاتھ خواہ پاؤں میں تانبے، سونے، چاندی، پیتل، لوہے کے چھلے یا کان میں بالی یا بندہ یا سونے، پیتل، لوہے کی انگوٹھی اگرچہ ایک تار کی ہو یا 4.5 ماشے چاندی یا کئی نگ کی انگوٹھی یا کئی انگوٹھیاں اگرچہ سب مل کر ایک ہی ماشا کے ہوں، یہ سب چیزیں مردوں کو حرام و ناجائز ہیں۔ مردانہ طرز کی انگوٹھی عورت کو پہننا جائز نہیں ہے کہ مردوں سے مشابہت ہے، اور مردوں سے مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں کے متعلق بخاری شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ مشابہت کرنے والے مردوں اور مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی کہ عورتوں کے لیے زیورات میں کیا جائز ہے اور کیا ناجائز۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی اور دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔